انسانی زندگی چار ادوار پر مشتمل ہے۔ آپ جتنا بھی اپنی زندگی کے بارے میں آپ انالیسس کر لیں، آپ کو چار سٹیپس ضرور نظر آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں وہ چار ادوار اور مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ کہ اس کی دنیا کی زندگی ہے، دوسرا مرحلہ اس کی قبر کی زندگی ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کا حشر ہے، اور چوتھا مرحلہ انسان کی لائف کا زندگی کا وہ ابدالآباد کا ٹھکانہ ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، اینڈ لیس لائف ہے انسان کی وہ۔ لیکن اس کی مثال بڑی خوبصورت بیان کی گئی کہ ایسی ہے جیسے حاجی سفر پہ جانے والے ہوں۔ انسان کی زندگی کے یہ چار مراحل اس ایک سفر اور ایک مثال سے سمجھ آتے ہیں کہ جیسے حجاج اگر حج پہ جا رہے ہوں تو جب تک وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں تو وہ بڑی تیزی سے موو کرتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، جی بھر کے دل لگا کے آرام بھی نہیں کرتے، انہیں فکر ہوتی کہ ہم نے پہنچنا ہے، ہمارا وقت ختم نہ ہو جائے، ہم راستے میں نہ رہ جائیں، تو وہ بڑی تیزی سے چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ تو انسانی زندگی کا دنیاوی مرحلہ اس سفر کی طرح ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں اتنی دیر تک ہمیں آرام اور سکھ سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی منزل کی فکر لگی رہنی چاہیے۔ اور دوسرا مرحلہ انسان کا کہ اس کی قبر کی زندگی، اس کی مثال ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہو یا حاجی جا رہے ہوں سفر پہ، تو کسی ایک منزل پہ کسی ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں صرف آرام کرنے کے لیے کہ ہم نے ابھی اور آگے بھی جانا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ اپنا ساز و سامان صرف ایک دن کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے سواری سے اتارے گا، اور اتار کر وہ کیا کریں گے، پھر دوبارہ اپنی سواریوں کو تیار کریں گے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، آگے کی طرف جانے لگ جائیں گے۔ یہ انسان کی قبر کی زندگی کا مرحلہ اس طرح کا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جو یوم محشر ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کی مثال علماء لکھتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص لمبا سفر طے کر کے بیت اللہ میں چلا جائے، اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کے دربار میں پہنچ جائے۔ اس کی مثال اسی طرح ہی ہے جیسے بندہ خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، چوتھا مرحلہ جب وہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے، قافلہ یا لوگ چلے جاتے ہیں وہاں، جب وہ اپنے مناسک حج ادا کر لیتے ہیں تو پھر دائیں بائیں بکھر جاتے ہیں، پھر کوئی کس طرف نکل جاتا ہے، کوئی کسی طرف نکل جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے محشر میں تو حساب و کتاب ہوگا، اور جیسے حساب و کتاب ہوگا تو پھر اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ کسی کو جنت ملے گی، خدا نہ کرے کوئی جہنم کا راہی بنے گا، کوئی کس منزل پہ جا کے ٹھہرے گا، کوئی کس منزل پہ۔ تو انسانی زندگی ان چار مرحلوں پر مشتمل ہے جو انسان کو پیش آتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن اس مثال ایگزامپل کے اندر بڑی زبردست کر دی گئی کہ انسان بس یہ سفر کو سمجھ لے شروع سے لے کے انتہا تک، کہ وہ چلا کہاں سے، رکا کہاں پہ، ٹھہرا کہاں پہ، پہنچا کہاں پہ، اور کہاں پہ جا کے آخری اس کا ٹھکانہ بنا ہے۔ تو یہ چار مرحلے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں۔